السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن قلت قد ذكر المصنف في أول الفصل أن السالبة الجزئية لا تنعكس وأنت صرحت بانعكاس الخاصتين من السالبة الجزئية، یہاں سے شارح ایک اعتراض اور پھر اس اعتراض کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ماقبل میں آپ نے یہ پڑھا کہ سالبہ جزئیہ کا عکس نہیں آتا ہے، یعنی کہ موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزئیہ ہو، ان دونوں کا عکس کیا آتا ہے؟ موجبہ جزئیہ آتا ہے، اور سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آتا ہے۔ رہا سالبہ جزئیہ تو اس کے تعلق سے آپ نے پڑھا کہ سالبہ جزئیہ عکس ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو اب اعتراض کرنے والے کو یہ اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے کہ جب آپ نے عکس مستوی میں یہ بات بیان کر دی کہ سالبہ جزئیہ کا عکس نہیں آتا ہے، تو پھر آپ یہاں پر مشروطہ خاصہ سالبہ جزئیہ، عرفیہ خاصہ سالبہ جزئیہ، اس کے عکس کی صراحت کیوں کر رہے ہیں؟ ماقبل میں آپ نے نفی کر دی کہ سالبہ جزئیہ کا عکس نہیں آتا ہے، تو پھر آپ یہاں پر مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ جزئیہ کے عکس کی صراحت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے دو معارض قول ہو گئے۔ پہلے آپ جس کی نفی کر رہے ہیں، اب اسی کا آپ ثبوت کر رہے ہیں۔ یہ اعتراض کرنا معترض کا حق ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا، ہم نے جو یہ کہا کہ سالبہ جزئیہ عکس نہیں رکھتا ہے، اور اب ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ مشروطہ خاصہ سالبہ جزئیہ، عرفیہ خاصہ سالبہ جزئیہ کا عکس یہ ہے۔ ہمارے ان دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیوں تضاد نہیں ہے؟ اس لیے تضاد نہیں ہے، ماقبل میں جو ہم نے کہا عکس مستوی میں کہ سالبہ جزئیہ عکس نہیں رکھتا ہے، تو وہ ان قضیوں میں ہے جو قضیہ موجہہ نہیں ہیں، جو قضایہ موجہہ نہیں ہیں۔ اور ہم نے یہاں جو صراحت کی ہے کہ سالبہ مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ سالبہ جزئیہ جو عکس رکھتا ہے، یہ جہت کے اعتبار سے رکھتا ہے، نہ کہ صرف اور صرف کمیت کے اعتبار سے۔ تو دیکھیے جہاں پر نفی کی گئی کہ سالبہ جزئیہ عکس نہیں رکھتا ہے، تو وہ نفی کا تعلق ہے کمیت کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے عکس نہیں رکھتا ہے۔ رہا جہت کے اعتبار سے، اس کی نفی نہیں کی تھی ہم نے۔ جب جہت کے اعتبار سے کہ ہم نے نفی نہیں کی تھی، تو اب ہم یہاں جو ثبوت کر رہے ہیں سالبہ جزئیہ کے مناقص ہونے کا، تو وہ جہت کے اعتبار سے کر رہے ہیں، کمیت کے اعتبار سے نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم کمیت کے اعتبار سے یا ثبوت مانتے تب ہاں تضاد لازم آتا ہمارے قول میں، لیکن ہم یہاں پر جو ثبوت مان رہے ہیں سالبہ جزئیہ کے عکس کا، تو وہ جہت کے اعتبار سے مان رہے ہیں، لہذا دونوں قولوں کی جہت کیا ہوئی؟ علیحدہ علیحدہ ہو گئیں۔ جب جہت علیحدہ علیحدہ ہو گئیں تو جہت علیحدہ علیحدہ ہونے کی صورت میں کوئی تضاد لازم نہیں آئے گا۔ تضاد تو اس وقت لازم آتا جبکہ دونوں قولوں کی ہماری جہتیں ایک ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کریں، قد ذکر المصنف فی اول الفصل، کہ مصنف نے
فصل کے شروع میں ہی یہ بات ذکر کی ہے ان السالبۃ الجزئیۃ کہ سالبہ جزئیہ لا تنعکس یہ منعکس نہیں ہوتا ہے یعنی کہ عکس نہیں رکھتا ہے وانت صرحت بانعکاس الخاصتین من السالبۃ الجزئیہ اور درا حال ہے کہ آپ نے تو جناب والا مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ سالبہ جزئیہ کے منعکس ہونے کی صراحت کر دی ہے ایسا کیوں ہے قلت میں کہوں گا اراد المصنف مصنف نے مراد یہ لیا ہے بعدم انعکاس السالبۃ الجزئیۃ کہ سالبہ جزئیہ کے منعکس نہ ہونے سے کہ انہا لا تنعکس بحسب الکم کہ سالبہ جزئیہ جو منعکس نہیں ہوتا ہے وہ کمیت کے اعتبار سے منعکس نہیں ہوتا ہے کمیت کے اعتبار سے اس کا عکس نہیں آتا ہے وَنَحْنُ نُثْبِتُ انعکاسها بحسب الجہت لیکن ہم یہاں پر جو عکس کو ثابت کر رہے ہیں وہ کمیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ جہت کے اعتبار سے ثابت کر رہے ہیں فلا تناقض ولا تضاد لہذا اب ہمارے دونوں قولوں میں کوئی نہ تناقض ہے نہ تضاد ہے اس لیے کہ تناقض و تضاد کے لیے جہت واحدہ چاہیے اور یہاں پر جہت واحدہ نہیں ہے بلکہ جہت الگ الگ ہے اس لیے کہ عکس نہ رکھنا وہ کمیت کے اعتبار سے ہے اور عکس رکھنا یہ جہت کے اعتبار سے ہے وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فرماتے ہیں چلو تم نے ہمیں سمجھا تو دیا یہ دونوں جہتوں کی راہیں کیا مختلف ہیں تو کیا اس بات پر کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس جو اس بات کو بتائے کہ صاحب سالبہ جزئیہ جو عکس نہیں رکھتا وہ کمیت کے اعتبار سے اور سالبہ جزئیہ عکس رکھتا ہے جہت کے اعتبار سے اس پر کوئی دلیل بھی ہے فرماتے ہیں ہاں اسی توجیہ پر مصنف علیہ الرحمہ کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ جب مصنف علیہ الرحمہ نے عکس مستوی کے بیان سے فراغت حاصل کی تو اس کے بعد یہ فرمایا وَأَمَّا بِحَسْبِ الْجِهَةِ یعنی کہ اب جو ہم عکس بیان کریں گے وہ جہت کے اعتبار سے تو مصنف علیہ الرحمہ کا بصراحت یہ فرمانا وَأَمَّا بِحَسْبِ الْجِهَةِ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے ما قبل میں جو عکس کا بیان ہوا وہ جہت کے اعتبار سے نہیں تھا اب جو اس کے آگے جو ذکر کیا جائے گا وہ جہت کے اعتبار سے ہوگا لہذا یہ اس بات پر دلیل بن گیا کہ سالبہ جزئیہ جو عکس رکھتا ہے وہ جہت کے اعتبار سے رکھتا ہے اور عکس نہیں رکھتا ہے تو وہ کمیت کے اعتبار سے وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ اور اسی توجیہ پر مصنف علیہ الرحمہ کا قول وَأَمَّا بِحَسْبِ الْجِهَةِ یہ بھی دلالت کرتا ہے اس اعتراض کا پہلا جواب آپ نے ملاحظہ کر لیا وَيُمْكِنُ أَن يُقَال سے دوسرا جواب عنایت جس کا ماحصل یہ ہے کہ عکس مستوی میں یہ کہنا کہ سالبہ جزئیہ عکس نہیں رکھتا ہے سالبہ جزئیہ عکس نہیں رکھتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ سالبہ جزئیہ جو عکس نہیں رکھتا ہے وہ کلی طور پر نہیں رکھتا ہے یعنی کہ سالبہ جزئیہ کو جو عکس لازم نہیں ہے وہ کلی طور پر لازم نہیں ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ سالبہ جزئیہ ہر صورت میں منعکس ہوگی بلکہ اس کے تحقق کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی ایک صورت میں سالبہ جزئیہ کا عکس متحقق نہ ہوا ہو تب بھی ہمارا یہ کہنا صحیح ہے کہ سالبہ جزئیہ کلی طور پر منعکس نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ اگر کلی طور پر منعکس ہوتی تو ایسی کوئی بھی صورت نہیں نکلتی کہ جس میں سالبہ جزئیہ کا عکس نہ آتا ہو لیکن جب ہم جناب والا کسی ایک صورت میں یہ دکھا دیں گے کہ سالبہ جزئیہ منعکس نہیں ہو پا رہی ہے تو اب ہم اس بات میں بالکل سچے ہیں کہ سالبہ کلیہ کلی طور پر منعکس نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ کلیت کا تقاضا تو یہ ہوا کہ سالبہ جزئیہ ہر صورت میں منعکس ہوتی ہو لیکن اگر کسی ایک صورت میں منعکس نہیں ہے تو ہمارا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ سالبہ کلیہ کلی طور پر منعکس ہوتی ہے لیکن اس صورت میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ہاں سالبہ کلیہ کلی طور پر منعکس سالبہ جزئیہ کلی طور پر منعکس نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر مراد یہی ہے کہ سالبہ جزئیہ عکس نہیں رکھتی ہے یعنی کہ کلی طور پر عکس نہیں رکھتی ہے اب رہا بعض صورت میں اس کا عکس آنا تو وہ ہمارے قول والسالبۃ الجزئیۃ لا تنعکس کے منافی نہیں ہے ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سالبہ جزئیہ ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت میں عکس رکھے
بلکہ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں وہ عکس نہیں رکھتی ہے۔ تو جب بعض صورتوں میں وہ عکس نہیں رکھتی ہے تو ہمارا یہ کہنا صحیح ہے کہ صالبہ جزئیہ کلی طور پر منعکس نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ ہر صورت میں عکس اس کو لازم نہیں ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ مَعْنَى قَوْلِهِ، ممکن ہے کہا جائے وَالصَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ لَا تَنْعَكِسُ، اس قول کے معنی میں کیا کہا جائے، یعنی کہ أَيْ لَا يَلْزَمُهَا الْعَكْسُ لُزُومًا كُلِّيًّا، یعنی کہ صالبہ جزئیہ جو عکس نہیں رکھتی ہے وہ لزوم کلی کے طور پر اس کو عکس لازم نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صالبہ جزئیہ ہر صورت میں عکس کو مستلزم ہو۔ وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ، اور یہ بات کہ صالبہ جزئیہ کلی طور پر منعکس نہیں ہوتی، یہ متحقق ہو جائے گی بعدم انعکاسها فی صورت واحدۃ فقط، صرف ایک ہی صورت میں عکس نہ ہونے کی وجہ سے۔ ولا یقتضی عدم انعکاسها مطلقا، تو جب ایک ہی صورت جس میں عکس نہیں آ رہا صالبہ جزئیہ کا، اس سے ہی یہ بات متحقق ہو جا رہی ہے کہ ہاں صالبہ جزئیہ کلی طور پر منعکس نہیں ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ولا یقتضی عدم انعکاسها مطلقا، لہذا اب یہ مقتضی نہیں ہے اس بات کی کہ صالبہ جزئیہ منعکس نہ ہو مطلقا، اس لیے کہ جب ہمارے اس قول سے مراد کیا ہے کہ صالبہ جزئیہ منعکس نہیں ہوتی ہے، جب ہم نے مراد یہ لے لیا وہ کلی طور پر منعکس نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت میں وہ منعکس ہو، کہ بعض صورتیں ایسی نکل کے آتی ہیں جس میں وہ منعکس نہیں ہوتی ہے، لیکن رہی دوسری بعض صورتیں تو وہ ان میں منعکس ہوگی۔ تو اس طریقے سے بھی ہم جواب دے سکتے ہیں کہ صالبہ جزئیہ عکس نہیں رکھتی ہے، یعنی کہ کلی طور پر عکس نہیں رکھتی ہے، کلی طور پر عکس نہ رکھنے سے مراد ہر صورت میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو عکس لازم ہو، لہذا جب ہر صورت میں عکس کا نہ ہونا لازم نہیں ہے تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بعض صورتوں میں بھی عکس رکھتی ہوگی، بعض صورتوں میں وہ عکس رکھے گی، تو اب آپ کا یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہوگا کہ صاحب قضاء موجہہ میں مشروطہ خاصہ صالبہ جزئیہ اور عرفیہ خاصہ صالبہ جزئیہ یہ عکس کیوں رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جب کلی طور پر نفی ہی نہیں کی، بلکہ ہم نے جب اس نفی سے مراد صالبہ جزئیہ کے منعکس نہ ہونے سے کیا لیا، کلی طور پر نہیں رکھتی، جزوی طور پر کی ہم نے نفی نہیں کی، جب نفی نہیں کی ہے تو اب اگر جزوی طور پر آپ ثبوت دکھا رہے ہیں تو یہ ہمارے قول والصالبۃ الجزئیۃ لا تنعکس کے مخالف نہیں ہوگا۔ آنے والے سوالات کو ملاحظہ کریں۔ عرف عکس النقیض علی کل اصطلاح من المتقدمین والمتأخرین مع التمثیل، نقیض عکس نقیض کی تعریف کیجیے متقدمین و متاخرین میں سے ہر ایک کے مذہب کے مطابق مثالوں کے ساتھ۔ شرح العبارات الاتیہ، آنے والی عبارات التالیہ، آنے والی عبارت کی آپ شرح کریں۔ وقد بجنا انعکاس الخاصتین من الموجبۃ الجزئیۃ ہا ہنا، کہ مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ موجبہ جزئیہ کا عکس یہاں بیان کیا گیا ہے، ومن الصالبۃ الجزئیۃ، اور مشروطہ خاصہ صالبہ جزئیہ عرفیہ خاصہ صالبہ جزئیہ کا عکس سمہ وہاں پر بیان کیا گیا ہے، الی العرفیۃ الخاصۃ، عرفیہ خاصہ کی جانب، بالافتراض، دلیل افتراض کے ذریعے۔ اس عبارت کی وضاحت کیجیے۔ بین حکم عکس النقیض فی القضایا، قضایا میں عکس نقیض کا حکم بیان کریں۔ وما الفرق بینہ وبین عکس المستوی فیہما، اور عکس مستوی اس کے درمیان کیا فرق ہے، عکس نقیض اور عکس مستوی کی حکم کے درمیان کیا فرق ہے، اس فرق کو بھی اجاگر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔